الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور پوری دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کے ذکر میلاد کی محافل سجائی جاتی ہیں، اور آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں، آپ کی ولادت کے وقت ہونے والے واقعات، آپ کے شمائل، آپ کے معجزات اور اللہ نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائی ان کا بیان ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم کے دو مختلف مقامات سے جو بڑی مشہور اور معروف آیات بینات ہیں ان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی شانیں بیان، اور پورے قرآن میں جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام کی شان اللہ کریم نے بیان فرمائی اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف، اس کی نسبت اللہ کریم نے اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ جتنی آیات پڑھی، یہ بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب آپ کو بنا کر بھیجا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کریم بیان فرمایا، اپنی ذات کی طرف نسبت فرمایا کہ تاکہ دنیا والوں کو یہ بات پتہ چلے کہ جسے رحمت بنا کر بھیجا ہے وہ عالمین کے رب نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، اللہ نے عطا کی ہے شان۔ رب کریم نے مقام اور مرتبہ یہ عطا کیا امام الانبیاء علیہ السلام کو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی شانیں سرکار کی اللہ کریم اپنی ذات کی طرف، اللہ۔ اور یہ سورہ انبیاء کی بڑی مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے، جس میں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کی شان رحمت کو بیان کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ دوسری آیت کریمہ جو ہے یہ سورہ توبہ کی جو اختتامی آیات ہیں ان میں سے میں نے آپ حضرات کے سامنے، اس میں بھی اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس، تمہیں میں سے، رسول من انفسکم، تمہیں میں سے ایک عظمت والا رسول آیا، تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظمت والے رسول کو ہم نے بھیجا ہے، مبعوث کیا
کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور فرمایا کہ وہ ایسا عظمتوں والا رسول ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا اسے سخت گراں گزرتا ہے، اسے سخت گراں گزرتا ہے۔ وہ ایسا محبوب ہے تمہارا، ایسا عظمتوں والا ہمارا رسول ہے، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے محسوس وہ کرتے ہیں، تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہے ان سے، تمہارا مشقت میں پڑنا وہ گراں گزرتا ہے، ان کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ میرے امتی پر یہ مشکل گھڑی آئی، یہ پریشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اور پھر فرمایا کہ وہ تمہارے لیے ہر وقت آرزو مند رہتے ہیں، حریص علیکم، بڑے حریص ہیں علیکم، تم پر بڑے حریص ہیں، آرزو مند ہیں تمہارے لیے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر وہ رؤوف بھی ہیں اور مومنوں پر وہ رحیم بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مومنوں پر وہ رسول رحیم بھی ہیں، مومنوں پر وہ رسول رحیم بھی ہیں۔ اور یہ جو رؤوف اور رحیم، یہ اللہ کریم نے اپنے ناموں میں سے دو نام سرکار کو عطا کیے، یہ رب کریم کے نام ہے رؤوف اور رحیم۔ تو اللہ کریم نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ناموں میں سے یہ دو نام خصوصی طور پہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات یہ رؤوف کہتے ہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے حد درجہ شفقت کرنے والا، حد درجہ انتہائی درجے کی شفقت فرمانے والا اپنے مومنین پر، اپنے امتیوں پر۔ اللہ نے وہ نبی، وہ شان والا رسول اور وہ نبی رب کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علماء فرماتے ہیں وہ اتنے شفیق ہیں، اتنے رحیم ہیں اپنے امتیوں پر کہ تکلیف تمہیں ہوتی ہے، پریشانی تم پر آتی ہے، گراں ان پہ گزرتی ہے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرے غلاموں کو کوئی تکلیف پہنچے، تم سے اتنی محبت، اتنا پیار وہ نبی فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کی رحمت اور ان کی شفقت، اور اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سارے جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے، ایک حدیث پاک ہے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثنی رحمۃ للعالمین، ابو داؤد مسند احمد، اور یہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے کہ لوگوں بے شک اللہ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور دوسری روایت ہے یہ ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین، اللہ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی بنا کر بھیجا۔ اس میں ہدایت کے الفاظ زیادہ ہے، اس میں فرمایا اللہ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت ابو نعیم سے ہے، اس میں جو الفاظ ہیں وَهُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، رب نے مجھے متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حضرات اللہ کریم نے یعنی تمام پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ جو رحمت، نبی رحمت والا رسول، رحمت والا نبی، اس کی تعلیم ایک حدیث پاک میں خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو دی۔ ضمناً میں اس کا ذکر بھی آپ حضرات کیا، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی، نابینا صحابی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ نابینا حضور کا غلام صحابی سرکار کے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انہوں نے آپ عرض کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے عافیت عطا کرے، رب مجھے اس نابینا پن سے نجات عطا کرے، اللہ میری آنکھوں کو بینا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹائے، میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، اور اگر تو چاہے تو اس دعا کو تیرے لیے مؤخر کر دوں۔ اگر تو صبر کرے تو اس دعا کو مؤخر کر دیں، اور اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کروں
تو اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مؤخر کر دوں جو تیرے حق میں بہتر ہے وہ ہو جائے، اور یا تو چاہتا ہے کہ ابھی دعا کر دوں، دو آپشن دے دی ان کو حضور کریم علیہ السلام، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا انہوں نے کہ جی میرے واسطے انہیں ہی دعا کر دے، انہوں نے کہا میرے لیے ابھی دعا کر دے، آپ دعا کر دیں اللہ میری آنکھوں کی بینائی مجھے واپس دے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے، اور پھر فرمایا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کرو، اور وضو کر کے آ کر پھر 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ چاچا صدیق چپ کرا دیں، 2 رکعت نماز پڑھو، وضو کرو، پھر آ کر 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی اسے، حضور نے دعا ارشاد فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ کر ان الفاظوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کر۔ یہ خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت عثمان بن حنیف، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا، اس حدیث پاک کو امام نسائی نے نقل کیا، اس حدیث پاک کو ابن ماجہ نے، امام احمد نے، بخاری نے، امام بخاری نے تاریخ کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، صحیح حدیث ہے، اور امام ابو اسحاق نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں کہا کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر بالکل صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر۔ امام حیثمی انہوں نے فرمایا یہ صحیح حدیث ہے، یعنی امت کے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح حدیث کہا، اللہ اکبر۔ اور حتیٰ کہ دور حاضر کے خوارج کے بہت بڑے امام ناصر الدین البانی نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے، اس نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا۔ اور پھر اس حدیث پاک کے الفاظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سماعت فرمائے، یہاں نبی پاک علیہ السلام نے ان کو یہ دعا دی، فرمایا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک، میں اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بے محمد نبی الرحمہ، محمد جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تیری طرف تیرے نبی جن کو تو نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جو رسول رحمت ہیں، اس رسول رحمت کے وسیلے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا کیا ہے، یا محمد، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اور پھر یہ کہہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے وسیلے سے اپنی یہ حاجت رب کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، میں نے آپ کے وسیلے سے یہ حاجت رب کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، اللہم فشفعہ فیہ، اور اے اللہ میرے حق میں اپنے رسول کی شفاعت کو قبول فرما۔ یہ دعا خود سرکار نے سکھا، خود اپنے وسیلے کی تعلیم دی۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ خود تعلیم دی سرکار نے، خود حکم فرمایا کہ میرے یہ دعا جو ہے اس کے الفاظوں پر آپ غور کریں کہ میں نبی رحمت کے وسیلے سے تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ امام البانی حتیٰ کہ جو علماء وہابیہ کے بہت بڑے محدث ہیں دور حاضر کے، اس نے انہوں نے بھی کہا یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور سارے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ اس نے دعا وضو کیا، یہ دعا جو سرکار نے بتائی تھی وہ دعا انہوں نے وہاں پر پڑھی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ابھی اتنا ہی وقت گزرا تھا کہ سرکار نے بتایا، وہ وضو کر کے آئے، انہوں نے نفل پڑھے، انہوں نے یہ دعا مانگی، ہم بھی وہیں موجود تھے، دعا ختم کر کے جیسے ہی وہ شخص اٹھا ہے تو اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دیا، اللہ رب نے آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا۔ اس میں بھی الفاظ ہیں، جو الفاظ ہیں روایت کے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بے محمد نبی رحمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے تو نے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے وہ تعلیم دی، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر اس حدیث پاک کے تحت
شیخ عبداللہ صدیق الغماری، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی، اور انہوں نے جو دور حاضر کے یہ خوارج ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا مذہب ہی بڑا عجیب ہے کہ جب کوئی ضعیف روایت ان کے حق میں آ جائے تو پھر اسے قبول بھی کر لیتے ہیں اور اسے صحیح بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، اور جہاں صحیح حدیث سامنے آ جائے وہاں اس کو کمزور ثابت کرنے کے زور لگا دیتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہی کمزور ہے، یہ صحیح حدیث ہے جس میں خود امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابی کو اور اپنے غلام کو اپنی ذات کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کو کا حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا دی۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں، ہم انبیاء صالحین اور نیکوں کے وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ وسیلے اعمال کا وسیلہ جائز سمجھتے ہیں، ذات کا وسیلہ جائز نہیں سمجھتے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہم پنجاب اپنا معاشرتی علوم میں یا یہ سلیبس کی 5ویں تک یا پاکستان میں کتاب پڑھتے تھے، مجلس میں ایک سبجیکٹ ہوتا تھا غار کا پتھر، ایک اس میں نا ایک مضمون ہوتا تھا غار کا پتھر۔ 3 بندے سفر پہ نکلے، بارش طوفان آیا، وہ غار میں چھپ بنا لی انہوں نے، اور پھر وہ پتھر اوپر سے ایک آیا، غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں اندر پھنس گئے۔ یہ غار کا پتھر ایک سبجیکٹ ہوتا تھا کتاب معاشرتی علوم میں۔ تو وہ پھر ایک نے دعا کی، اللہ میں فلانے وقت اے نیکی کی تھی سی، مہربانی کر اس نیکی دے تو فیل اے پتھر ہٹا دے۔ پھر دوسرے نے دعا کی، پھر تیسرے نے کی، وہ تھوڑا تھوڑا پتھر ہٹتا رہا، تیسرے کی دعا پہ وہ سارا پتھر ہٹ گیا، بندے باہر نکل آئے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارکہ حدیث ہے۔ اس کی بنیاد پر جو لوگ وسیلہ ذات کے وسیلے کو جائز نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وسیلہ جائز ہے، ذات کا وسیلہ جائز ہے۔ سمجھے آپ؟ بھئی نیکیاں کا وسیلہ تے تسی دے سکتے ہو، اللہ روزیاں دے صدقے ان کر دے، تلاوت قرآن دے صدقے کر دے، نمازوں دے صدقے کر دے، ہے جی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان چیزوں کا وسیلہ تو تم دے سکتے ہو، لیکن ذات کا وسیلہ جو ہے نبی کے صدقے، انبیاء کے صدقے، ولی کے صدقے، فلاں ایک کے صدقے، اس ذات کا وسیلہ جائز ہے۔ یعنی یہ ایک فرق کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بڑی خوبصورت وہ گفتگو ہو گئی حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہیں، مدینہ منورہ میں آپ رہتے تھے اور وہیں زندگی گزری اور جنت البقیع میں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ بہت بڑے عاشق صادق، اور یہ ہندو پاک اور دنیا بھر کے علماء ان کے ہاں جایا کرتے تھے، اور باب مجیدی میں ان کا گھر ہوا کرتا تھا، تو مسجد نبی کا حصہ ہے، تو اس وقت علماء دنیا بھر سے ان کے ہاں جایا کرتے تھے، میلاد کی محفل ہوتی تھی، ذکر ہوتا تھا، نعتیں ہوتی تھی، وہ پرانا ماحول تھا سارا۔ تو ان سے کسی نے ایک مرتبہ بحث کی اس بات، انہوں نے کہا کہ ذات کا وسیلہ جائز نہیں ہے، اعمال کا وسیلہ جائز ہے۔ انہوں نے سمپل بات کہی، انہوں نے آگے سے کہا، ان کا یہ بتاؤ کہ کیا اعمال کی رب کے بارگاہ میں قبولیت کی تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ جو نماز تم نے پڑھی ہے وہ قبول ہے؟ تمہیں گارنٹی ہے اس بات کی کہ قبول ہے یا رد ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی گارنٹی نہیں، کی پتہ قبول ہوئی ہے، کی پتہ رد ہو گئی۔ کہا تمہاری کوئی بھی نیکی ہے، کیا اس نیکی کی گارنٹی ہے کہ یہ نیکی جو میں نے کی قبول ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کیا نبی پاک علیہ السلام کی ذات اللہ کے ہاں مقبول ہے؟ حضور کی ذات رب کے ہاں مقبول ہے؟ جی بالکل مقبول ہے، وہ تو اللہ کے محبوب ہے، شک ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہم کر سکتے ورنہ تو ایمان چلا جائے گا۔ حضور تو مقبول ہی مقبول ہے نا، اور رب کی بارگاہ میں تو سرکار کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا بڑی عجیب بات ہے، جس چیز کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، اس کا وسیلہ تو جائز ہے، اور جس کے بارے میں پک ہے کہ قبول ہے اس کا وسیلہ ناجائز ہے۔ سمپل بات انہوں نے آسان، چپ ہو گیا بندہ آگے سے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے یا انبیاء اور صالحین کا وسیلہ ہے، ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، فرض نہیں کہتے ہم۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وسیلہ دیں گے تو رب دعا قبول کرے گا ورنہ دعا قبول نہیں کرے گا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم انبیاء، صالحین، اولیاء، نیکوں کے وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں، اور ہمیں امید بن جاتی ہے، ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے، اور ہمیں امید بن جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ اگر دیں گے تو رب مہربانی فرمائے گا، کرم فرمائے گا، ان نسبتوں سے اللہ دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کرے گا۔ ہم اسے جائز سمجھتے ہیں، اور یہ حضور کریم علیہ السلام نے
اس کا جو ہے وہ اس حدیث پاک میں خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشین رہے حضرات کے عالمین سے مراد سارا جہان ہے، جو اللہ کے رب کے علاوہ ہر شے پر عالمین کا اطلاق ہے، ہر جگہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب جس جس شے کا وہ رب ہے، ہر اس شے کے لیے حضور رحمت بن کر ہے۔ آسان سے لفظوں کے اندر آپ حضرات اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلک مختار یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے ہر فرد کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ ہر وہ شے جس کا رب اللہ ہے، حضور اس کے لیے رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، اللہ اکبر، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے یہ الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ حقیقت حال سے تو اللہ رب العزت کی واقف ہے، اور میری رائے یہی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کا وجود اقدس، نبی پاک علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ تمام مخلوق کے لیے رحمت ہے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، جبریل امین فرشتوں کے لیے رحمت، ملائکہ کے لیے حضور رحمت، انسانوں کے لیے حضور رحمت، جانوروں کے لیے حضور رحمت، خواتین کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، درختوں کے لیے، حیوانات کے لیے حضور رحمت، حشرات الارض کے لیے حضور رحمت، پرندوں کے لیے حضور رحمت۔ یعنی کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس نے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت سے حصہ نہیں۔ ہر ایک کے حق میں نا رحمت کی نوعیت جدا جدا ہے، ہر ایک کے حق میں رحمت کی نوعیت جدا جدا ہے۔ کافروں کے لیے بھی حضور رحمت، لیکن اس رحمت کی نوعیت جدا، مومنین کے لیے جدا، انسانوں کی، حیوانات کی، ہر شے کے حق میں حضور رحمت۔ اور اس پر بے شمار اب سابقہ جو قومیں ہیں، امتیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو جب وہ نہیں مانتی تھی نا، نبی ان کو دعوت دیتے تھے، وہ نہیں مانتی تھی، نبی دعا کرتے تھے، امت ہلاک ہو جاتی تھی، عذاب آتا تھا، امت تباہ ہو گئی، کسی کے چہرے مسخ ہو گئے، کوئی بندروں میں تبدیل ہو گئے، کوئی حیوانات میں تبدیل ہو گئے، کوئی زمین میں دھنس گئے، ان پر آسمان سے زمین اٹھا کر پلٹ دی گئی، کتنے عذاب آئے۔ جب نبیوں کی دعوت کا انکار کیا، کفر کیا، رب کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اور کفار نے بھی یہی مطالبہ نبی پاک علیہ السلام سے کیا، انہوں نے کہا تسی کہتے ہو عذاب، تسی اگر سچے ہو تو لے آؤ نا ساڑھے ہوتے عذاب، بھئی اگر آپ سچے ہیں عذاب لائیں ہم پر۔ یہ کافروں نے مطالبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی کہ ہو تم عذاب کے مستحق، لیکن عذاب اس لیے تم پر نہیں آتا کہ میرا حبیب تمہارے اندر تشریف فرما۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہے، یہ حضور کے وجود مسعود کی برکت ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ انہوں نے تقاضا کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو لائیں نا عذاب ہم پر۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور یہ اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ حبیب ان لوگوں پر عذاب کرے جن میں تم موجود ہو، تیرے ہوتے ہوئے رب عذاب نہیں کرتا۔ یہ حضور کا چہرہ، یہ حضور کا ذات اور حضور کے وجود اقدس کی برکت ہے کہ آج لوگ عذاب سے محفوظ اور معمون ہیں، وگرنہ ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے سامنے تو امت کب کی تباہ ہو جاتی۔ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا وجود موجود ہے، حضور موجود ہے امت کے اندر، حضور کا روضہ موجود ہے۔ اور وہ عذاب جو پچھلی قوموں پہ آئے کہ چہرے بدل دیے گئے، صورتیں مس ہو گئی، زمین میں دھسا دیے گئے، آسمان پر اٹھا کر پٹک دیے گئے، اللہ نے ایسے تمام عذابوں سے امت کو بچا رکھا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی رحمت جو ہے اس سے کافروں نے بھی اس سے فائدہ حاصل کیا، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات میرے آقا کریم علیہ السلام، بڑی مشہور آپ کی روایت ہے، آپ نے سنی بارہا کہ جب سرکار تشریف لائے نا فتح مکہ کے دن،
اس وقت دشمنوں پر کس طرح راحت فرمائی. فتح مکہ تھا، مکہ فتح ہوا، 10,000 کا لشکر ہے، جس شہر والوں نے نکالا آج اسی شہر میں حضور آ رہے ہیں. آپ یورپ کی اور ادھر ہسٹری پڑھ لیں دنیا کی، یہ لوگ جب گئے جنگوں کے اندر انہوں نے لاکھوں کروڑوں قتل کیے. یہ جنگ عظیم پہلی دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں، یہ جتنی بڑی بڑی جنگیں بعد ہوئی ہیں ادھر عالمی سطح پر، ان پر دیکھیں لاکھوں کروڑوں اربوں کتنے لوگ اب تک قتل ہو گئے اور مارے گئے ان جنگوں کے اندر. ایک میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے فاتح بن کر، اسی شہر میں جس شہر کے لوگوں نے آپ کو نکالا تھا. لیکن جس طرح آ رہے تھے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا یہ سر مبارک اتنا نیچے جھکا ہوا تھا عاجزی کے ساتھ کہ یہ بار بار اونٹ کی کوہان سے ٹکرا رہا، نگاہیں جھکی ہوئی تھی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ابو سفیان کو دیکھ کر ان کی زبان سے نکل گیا، نے کہا بڑا تسی سانو تنگ کیتا، بڑا تم نے ہمیں تنگ کیا، آج تمہارا خون بہائیں گے، تم سے بدلہ لیں گے، آج بدلے کا دن ہے. جذبات میں آ کر بات کر دی حضرت سعد نے. ابو سفیان کھڑے تھے، مکہ کے سردار تھے اس وقت، دیکھ کر جذبات میں آ کر جملہ کہہ دیا، انہوں نے کہا اے قریشیو آج بدلے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے. تو بڑا سانو تنگ کیتا، اتوں نکلن کے مجبور کیتا، اسی جائیداداں چھڑیاں، گھر چھڑے، دین کی خاطر ہم یہاں سے ہجرت کر، آج بدلے کا دن ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کانوں تک آواز پہنچی، حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جلال چہرے انور پہ طاری ہو گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا اليوم یوم المرحمہ، اور لوگوں آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے. آج بدلے کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے. جس نے جتنا ظلم کیا تھا اتنا اس نے مصطفیٰ نے ان سے رحمت فرمائی. دنیا کی تاریخ میں کسی نے ایسا فاتح نہیں دیکھا ہوگا کہ جو فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو اور آتے ہوئے یہ اعلان کرے کہ آج جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا ہم اسے امان دیتے ہیں، جو حرم کعبہ میں آ جائے اسے امان دیتے ہیں، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے امان دیتے ہیں، جو اپنا ہتھیار پھینک دے اسے امان دیتے ہیں. دنیا میں ایسا فاتح کسی نے آج تک نہیں دیکھا. اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جتنا کسی نے ظلم زیادتی کی تھی اتنی مصطفیٰ نے رحمت کی. جب کعبہ شریف میں پہنچے کتنی مشہور روایت ہے، حضرت عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس وقت جب آپ مکہ میں نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں کعبے کے اندر جاؤں، انہوں نے کہا میں سارے عرب کو چابی دے سکتا ہوں، آپ کو نہیں دے سکتا. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا جب یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی پھر میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا. انہیں بلایا اس دن فتح مکہ کے دن، فرمایا لاؤ عثمان، بلاؤ عثمان بن طلحہ. اب ڈرتے ہوئے آئے، فرمایا دو چابیاں دے دی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کل یہ چابیاں تیرے ہاتھ میں تھیں، آج محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے نہیں دیتا تھا. پھر آپ نے کھولا، صفائی کی، بتوں سے پاک کیا، اور پھر آخر میں فرمایا بلاؤ عثمان بن طلحہ. فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیتا تھا لیکن جا، آج یہ چابیاں پھر میں تجھے عطا کرتا ہوں، اب قیامت تک تیری نسل کے پاس رہے، اور جو تجھ سے چھینے کا وہ ظالم ہو. یعنی یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت، آپ کی شفقت. اسی طرح ذمیوں پر وہ لوگ جو اسلامی حکومت میں غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے مسلمان حکومتوں کے ساتھ، نبی پاک علیہ السلام کی ان پر کتنی رحمت ہے. یہ ہمارے ہاں تو ہماری قوم جذباتی ہے نا، ذرا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے اٹھ کر کبھی گرجے جلا دیتی ہے، کبھی کسی جگہ کو آگ لگا دیتی ہے، کبھی بندے قتل کر دیتی ہے. جذباتی قوم ہے جی. وگرنہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسلمان کنٹری کے اندر غیر مسلم رہتے ہوں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی ہے امام الانبیاء علیہ السلام. یہ ہماری بدقسمتی، ہم دین پڑھتے نہیں ہیں، تربیت نہیں ہماری. قوم کے جذبات سے ہمارے مذہبی رہنما کھیلتے ہیں. قوم پاگل جدھر مرضی کوئی لا لے ادھر ہی ٹور پہ دینا. بندہ نے عقل دی ہے، سوچو کہ کس طرف یہ بندہ لے کر جا رہا ہے. یا آپ کو دہشت گردی کی طرف لے جا رہا ہے، ٹیررزم کی طرف لے جا رہا ہے، ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ نفرت پھیلا رہا ہے یا محبت کو رواج دے رہا ہے. مذہبی لوگ بھی مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. میں اختتام پر ایک دو روایتیں صرف اس حوالے سے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، بخاری کی یہ حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ایسے شخص سے کو
جس نے اسلامی حکومت میں معاہدہ کیا ہو، اسلامی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہو اور مسلمانوں کی حکومت میں وہ شخص رہتا ہو، اگر کسی نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے، جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کے فاصلے سے آتی ہے۔ اور حضور کریم علیہ السلام کا ایک اور مبارک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا، جس نے کسی غیر مسلم ذمی پر ظلم کیا یا اس کے حق میں کمی کی یا اسے کوئی ایسا کام دیا جو اس کی طاقت سے باہر یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لی، تو قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس کا وکیل بن کر خدا کی بارگاہ میں اس کا مقدمہ پیش کروں، میں اس کی طرف سے کیس لڑوں گا اللہ کی بارگاہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح حضور کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے اپنی امت کو تعلیم دی۔ تو حضرات یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان رحمت ہے، یعنی آپ کی رحمت سے ہر کسی کو حصہ نصیب ہوا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے حضور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم اپنے محبوب کا صدقہ وہ حضور کریم علیہ السلام کی شان رحمت، اس کی برکتوں سے ہمیں بھی مالا مال ہے، اور ہمارے وجود کو بھی اللہ مخلوق خدا کے لیے شفقت محبت کا ذریعہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رات یہ